نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس سال ہر جگہ سبزہ تھا، بارشیں اتنی ہوئی، ہر طرف ہریالی پھیلی ہوئی تھی، خوشبوئیں مہک رہی تھیں۔ کہتے ہیں اس وقت جانور اتنے موٹے ہو چکے تھے، کھا پی کے اتنے موٹے ہو گئے تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے چربی سے ان کا جسم ابھی پھٹ جائے گا۔ جو قافلے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے وہ اتنا مال لے کر آئے، ہر انسان کو نفع پہنچا، ہر انسان بہت خوش تھا، چشمے پانی سے بھر گئے، درختوں پر پھل آ گئے۔ عرب اتنے ظالم تھے، اتنے اکڑ تھے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ درگور کر دیتے، لیکن اس سال اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ کسی بھی ماں نے بیٹی پیدا نہیں کی۔ ہر انسان اتنا خوش تھا، ہر گھر میں پیدا ہوا تو بیٹا ہی پیدا ہوا۔ اور فرمایا محبوب جب کلیاں کھل جائیں گی، گنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار آ جائے گی تو محبوب تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ جب حضور تشریف لائے بہاروں پر بہار آئی، پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالا ہی اجالا ہو گیا، ہر گلی ہر گنچے میں چراغاں ہو گیا۔ مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑنے لگے اور مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑنے لگے، اور جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور کہتے مبارک ہو حضور تشریف لے آئے۔ ایک آواز پھیل رہی تھی، بخا بخا قبضہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پوری دنیا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ ہو گیا۔ خوشیاں پھیل گئی، آتش کدہ بجھ گئے، نوشیروان کے محلات کے کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا، ہر جگہ نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں آسمان کے تارے اتنے قریب میرے گھر کے آ گئے، اتنے نزدیک آ گئے کہ مجھے ایسے لگا جیسے ابھی ہی میرے صحن میں گر جائیں گے۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی میرے جسم سے نور نکلا، خرج منی نور، کہتے ہیں میرے جسم سے ایک نور نکلا۔ میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ اس نور میں نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس نور کے ذریعے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ہر جگہ نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، اجالے ہی اجالے، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! جب حضور کو غسل دینے لگے تو غسل دیا ہوا تھا، سبحان اللہ! جب سرما ڈالنے لگے تو آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا، جب خوشبو لگانے لگے تو خوشبوؤں سے جسم مہک رہا تھا، اور جب ختنہ کرنے لگے تو آپ مختوم پیدا ہوئے۔ ہر جگہ روشنی تھی، ہر جگہ چراغاں تھا، ہر جگہ اجالا تھا، خوشبوؤں سے جہاں مہک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کو سبز کپڑے میں ڈالا گیا، ہر کوئی آپ کا منتظر تھا، ہر نبی آپ کے لیے دعا کر کے گیا تھا، ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، آخر الزمان نبی آئے گا۔ ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا، ہم تو سوئے تھے، ہمارے مقدر جاگے۔ ان لوگوں کا انتظار دیکھیں، وہ نبیوں کا انتظار دیکھیں جنہوں نے اپنی امت کو بتایا کہ نبی آئے گا، نبی آنے کی دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا اور دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ رسول بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت سے کہا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا سن لو، میں اس کا نام بھی تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے نام بھی بتایا اور اپنی امت کو بتایا، اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، اپنے خاص لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ ایک حواری نے پوچھا، اے پیغمبر بتائیے جن کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں، جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ اتنی شان اور عظمت والے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر بیٹا کہتا ہے میرا باپ سب سے افضل ہے، سب سے اچھا ہے، ہر نمائندہ کہتا ہے میرا لیڈر سب سے اچھا ہے۔ اس حواری نے سوچتے ہوئے پوچھا کہ اے پیغمبر ہمیں بتائیں کہ جن کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں، جن کی آپ باتیں ہمیں سنا رہے ہیں، کیا وہ اتنے ہی افضل ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ کے جواب پر میں قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا سن لو، اگر ابن مریم کو
ان کے تسمے باندھنے کا بھی شرف حاصل ہو جائے، یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ اتنے عظیم ہیں، اتنی شان والے ہیں، تو پھر ہمیں بتائیں ہم کیوں نہ ان کا میلاد کریں، ہم کیوں نہ ان کے نام کے نعرے لگائیں، ہم کیوں نہ ان کا ذکر بلند کریں، ہم کیوں نہ ان کی نعتیں پڑھیں، ہم کیوں نہ گلی گلی چراغاں کریں۔ ہمارے امام تو قرآن سے دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ آ گیا اور کہنے لگا جی فلاں فلاں آدمی ہے، وہ کہتے ہیں میلاد منانا جائز نہیں، آپ ہمیں دلیل دے دیں، ہم آپ کو 100 روپیہ دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے کا 100 روپے بھی بہت بڑی چیز تھی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے قرآن سے پہلی دلیل دی، سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس بندے سے پوچھا، بتاؤ مجھے، کیا ہمارے نبی ہمارے لیے نعمت نہیں؟ اور ان کا چرچا کرنا کیا میلاد نہیں؟ کیا نعرے نہیں؟ کیا نعتیں نہیں؟ اگر اس بات کی تمہارے پاس دلیل ہے تو مجھے دو، اعلیٰ حضرت تمہیں 200 روپیہ دیں گے۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت دوسری دلیل دیتے ہیں، وہ بھی قرآن سے، کہتے ہیں قرآن میں فرمایا گیا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دنوں کا ذکر کرو۔ اب اس آدمی سے پوچھنے لگے، بتاؤ تم مجھے، کیا ہمارے نبی جس دن آئے اس دن سے افضل کوئی دن ہے؟ اگر اس بات کی تمہارے پاس دلیل ہے تو اعلیٰ حضرت تمہیں 200 روپیہ دیں گے۔ پھر تیسری دلیل دی، میرے اعلیٰ حضرت نے تیسری دلیل دی اور وہ بھی قرآن سے دی۔ فرمایا قرآن میں آتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب تمہارے پاس اللہ کا فضل ہو، رحمت ہو، تو اس کی خوشیاں مناؤ۔ اب اعلیٰ حضرت اس آدمی سے پوچھنے لگے، بتاؤ کہ ہمارے نبی اللہ کا فضل نہیں، اللہ کی رحمت نہیں، اور ہم جو میلاد کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، وہ خوشیوں میں شامل نہیں ہوتا؟ اگر اس بات کی دلیل ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تمہیں 200 روپے دوں گا۔ پھر اعلیٰ حضرت ایک شعر لکھتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارسد نجد قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے گی دعا جل کر مگر ہم رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ وہ ہے جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کی شان بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ و شمس کے اجلال کی باتیں کریں۔ یہ جو نعت خوانی کا شوق، بیانات کا شوق، یہ اپنے اندر پیدا کریں، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اس چیز کے اوپر اپنے بچوں کو لے کر آئیں، انہیں بتائیں کہ میلاد مصطفیٰ حضور کی شان ہے، حضور کی شان کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کے معجزات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ جب ہم حضور کا ذکر کریں گے تو ہمیں حضور کے ذکر کے صدقے سے سکون اور راحت ملے گی۔ قسم سے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہاتھ میں جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں اور حضور کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ شوق نا اپنے بچوں میں پیدا کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، حضور کی تعلیمات ان تک پہنچائیں، انہیں بولیں کہ آگے پہنچائیں، کیونکہ یہی میلاد ہے۔ حضور کی تعلیمات سنیں اور آگے پہنچائیں، اسی کا نام میلاد ہے، یہی ذکر مصطفیٰ ہے، یہی میلاد مصطفیٰ ہے، جن سے لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ منانا جائز نہیں۔ ہم میلاد میں کوئی کسی کی تعریفیں نہیں بیان کرتے، ہم تو اس نبی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں جس کی تعریفیں ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان مر جائے گا لیکن اللہ کے محبوب کی تعریفیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ خدا را اس بات کو سمجھیے اور ہم اپنی اگلی نسل کو بھی یہی سمجھائیں کہ نبی کا میلاد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں میلاد مصطفیٰ کرنے کی توفیق دے اور اس عقیدے پر رہنے کی توفیق دے۔
آمین ثم آمین۔